الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے، درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اسلام کے چوتھے سپہ سالار اور مذہب اسلام میں سب سے پہلے آنے والے دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں
حضرات، دماد رسول وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں نبی رحمت کی زبان سے عشرہ مبشرہ میں چوتھا درجہ جنت کا ملا ہے۔ کہا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی و علی فی صحیح البخاری مشکات کے اندر 13/1 میں آئے۔ خلافت راشدہ میں بھی چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر نبی رحمت کے بعد خلافت کا ابو بکر کہو رضی اللہ تعالی، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرات، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے، بڑی محبت سے سنیں، آپ کو آقا کی کفالت پر پرورش پانے کا اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے نبی رحمت نے کی ہے، نبی رحمت کے سائے میں ہوئی ہے، اور اہل بیت میں شامل ہونے کی خصوصی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ السابقون الاولون میں سب سے پہلا اللہ نے اعزاز بخشا ہے بچوں میں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ نقشہ کھینچا ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، مہاجرین انصار۔ کہا کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو پہلے اسلام لائے، کہا ان پر ان کا رب راضی ہو گیا ہے اور یہ رب کی رضا پر راضی ہو گئے ہیں۔ حضرت علی پر کون راضی ہوا ہے؟ آج رافضیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس قدر دماد رسول حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے راضی ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی ہیں اور ان کی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور نہ اللہ کبھی ناراض ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری نہ ہوتے۔ کہا ہم نے ان کے لیے بہترین جنتیں بنا دی ہیں
جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,44,000 صحابہ کہاں رہیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے. حضرت معاویہ بھی انشاءاللہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے. سورۃ مومنون 23 نمبر سورت آیت نمبر 10 میں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. حضرات آئیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 4. جامع ترمذی میں 3734 نمبر پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ایج میں اسلام لائے. آئیں جامع ترمذی میں یہ قول نقل ہوا ہے. وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر. کہو سبحان اللہ. بھئی لوگ اونٹ پٹانگ سونگتے ہیں تے بڑا واہ ویلا کرتے ہیں، جبکہ ان کو اس کا ثواب ملتا نہیں. نفسی خواہشات تو پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روح کی غذا پوری ہو رہی ہوتی نہیں. روح کی غذا ایک ہی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. میں نے کہا ذرا پھول برسا دوں ذرا سبحان اللہ کے. آئیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ. سبحان اللہ. کہا مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر تھے. ابو بکر فی الجنہ. کہا بچوں میں سے سب سے پہلے عمر کتنی تھی؟ 8 سال. کتنی تھی؟ 8 سال. بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی تھے. کہا کہ پھر عورتوں میں، کہا عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی امی ختیجہ الکبریٰ تھی. کہا غلاموں میں سے کون تھا؟ کہا غلاموں میں سے زید بن حارث تھے رضی اللہ تعالی عنہ. آئیں یہ تو بات سمجھ میں آئی، سب سے پہلے اسلام لانے میں. آج یہ بات اتھینٹک طریقے سے سینے میں بیٹھ گئی کہ کتنی عمر تھی؟ 8 سال. آئیں حضرت علی دماد رسول کی عبادت کا طریقہ کیسا تھا؟ آئیں اللہ کا کلام 2 ٹوک فیصلہ کرتا ہے. حضرت علی کے بارے میں بڑا پیارا کسی نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نقشہ کھینچا ہے. سورت فتح 48 نمبر سورت آیت نمبر 29 میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اب اس آیت کا سمجھے کہ مطلب کیا ہے.
یہ آیت کس کس کو لگتی ہے صحابہ میں سے؟ کہا کہ تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر عبدالسلام بن محمد میں لکھا کیا ہوا ہے، اس تفسیر کا نقشہ کھینچا ہے. کہا والذین معہ سے مراد ابو بکر ہیں. کیا ہیں؟ ابو بکر. علی الکفاری، کفار کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے عمر بن خطاب ہیں. کہا رحماء بینہم، دل کے نرم جلدی سے پگھلنے والے عثمان بن عفان ہیں. کہا رکعن سجدن، کہا رسول رکوع سجود کرنے والے دماد رسول حضرت علی ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں حضرت علی کے بارے میں، چھوٹی بات نہیں کہ دماد کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے والی ماں. دماد اچھا ہو، چاہے نبی کا کیوں نہ ہو، چاہے عام انسان کا کیوں نہ ہو، ہمیں نقشہ لینا چاہیے جتنے دماد بنے ہیں. امی عائشہ کہتی ہیں بڑی محبت سے، کان ما علمت صواما وقواما. کہا امی عائشہ نے آج تک اتنا رکوع سجود کرنے والا، عبادت گزار، روزے رکھنے والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. امی عائشہ کہتی ہیں، یہ تو امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. آئیں نبی رحمت کا ادب کتنا کرتے تھے دماد رسول. صلح حدیبیہ کا موقع آیا، جب یہ شور پڑ گیا، یہ زیادہ بات عوام میں راجے ہے، چلتی ہے کہ حضرت عثمان کو کہا گیا کہ وہ قتل کر دیا. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ویسے افواہ پھیلی. جب وہ سارا بات کو کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، جب وہ ہر چیز سمٹ گئی، ہر بات کو کلوز کر دیا گیا، پتہ چلا ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو جنگ کرنے نہیں آئے، تو عمرے کی غرض سے آئے ہیں. تو ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے جو ہے وہ طے ہونے لگا. تو اس میں کیا لکھا ہوا، تحریر لکھی. کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت علی. کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت علی لکھ رہے ہیں. صحیح مسلم 4629 نمبر پر، اور جامع ترمذی میں 3860 نمبر پر. اب اس تحریر میں کیا لکھتے ہیں؟ هذا ما كانت علیہ محمد رسول اللہ. کفار مکہ کو طوفان برپا ہو گیا. ایک خبیث کہنے لگا ہم یہ محمد الرسول اللہ والی تحریر ماننے کے لیے تیار، کہو محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ پڑے تھے، لکھ چکے تھے. اور آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، وہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کی رسم کیک رکھ کر 12 ربیع الاول پر نبی رحمت کا نام لکھ کر چھری سے کاٹا جاتا ہے. حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میرا دل نہیں کرتا کہ میں محمد رسول اللہ مٹا دوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے. 3 دفعہ کہا اللہ کے رسول میری ہمت نہیں پڑتی. نبی رحمت نے خود ہی ایسے اس کو دائرہ لگا کر محمد بن عبداللہ. حضرت علی اس قدر نام کا احترام کرتے. اللہ نے جب یہ نقشہ دیکھا حضرت علی کا اور ادھر 1400 صحابہ کا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہاتھ پر بیعت کرنا، نقشہ، یہ محبت، یہ چاہت، یہ پیار محبت رسول میں جب اللہ نے دیکھی، اللہ نے اوپر سے قرآن کی پتیاں بچھا دی. سورۃ فتح 48 نمبر سورت آیت نمبر 18 میں
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. کہا اے میرے پیارے محبوب علی اور 1400 صحابہ پر تیرا رب خوش ہو گیا ہے، جنہوں نے اس درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی ہے کہ یا ہم آج مقابلہ کر کر جائیں گے اور عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے. کہا اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان نازل کر دیا ہے، اور ان پر اللہ نے اطمینان نازل کر کر اللہ نے ان کو فتح بھی دے دی ہے. نبی رحمت کا فرمان ہے، یہ 1400 صحابہ جو اس کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس درخت کے نیچے، کہاں لکھا ہوا ہے جامع ترمذی میں 3860 نمبر پر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. کہا اللہ کے رسول نے، اے میرے صحابہ، جس نے اس درخت کے نیچے محمد کے ساتھ بیعت کی ہے، اللہ نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں ابو بکر ہے تھے کہ نہیں؟ وہ بولو ہے تھے کہ نہیں؟ عمر ہے تھے کہ نہیں؟ بڑی محبت سے کہاں آزاد کر لیا ہے. یہ 6 ہجری کوئی مقام حدیبیہ کا تقریباً 1300 صحابہ تھے. کتنے صحابہ تھے؟ 1300. آئے بڑی توجہ سے، حضرت شان علی سن رہے ہیں. حضرت علی اتنا احتیاط کرتے حدیث کے مسئلے میں، تے ایتھے محرمہ دے وچ جھوٹو جھوٹ 44 تے 46 تے پتہ نہیں کیڑی 42 اپنے سے ہی. آؤ شان علی سننا چاہتے ہو تو یہ حوالے سے توجہ سے محبت سے سنو. اللہ کی رحمت سے کہا اتنا حدیث کی احتیاط کرتے. صحیح البخاری 106 نمبر 364 نمبر پر حضرت علی حدیث کے مسئلے میں کس قدر دماد رسول احتیاط کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میں غلط نہ زبان سے بیان کروں. قال علی رضی اللہ عنہ اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا الآخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علی اس قدر احتیاط کرتا ہے کہ اس سے آسمان سے گر جانا بہتر ہے کہ میں اپنے محبوب پر جھوٹی بات باندھوں. اس قدر احتیاط کرتے. اگر اتنی احتیاط کرتے تو پھر نبی رحمت کی محبت کیسی تھی. مشکات کے اندر جامع ترمذی میں 3721 نمبر پر آقا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دنیا پہ کوئی بھی داماد اپنے سسر والد کا احترام کرتا ہے، ساسو ماں کا احترام کرتا ہے، ماں باپ سمجھتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ دعا نہ کریں. آئیں نبی رحمت سے سیکھیں. 3721 جامع ترمذی میں ان انس بن مالک قال كان
عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه. بڑا پیارا ترجمہ ہے. کہا کہ آپ کے پاس ایک پرندے کا گوشت لایا گیا. پرندے کا کیا لایا گیا؟ تحفہ تن لایا گیا. آپ نے دعا فرمائی. کیا کہنے لگے؟ اے اللہ میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. کہا نبی رحمت نے اپنے ہاتھ ابھی نیچے رکھے ہی تھے تو وہاں سے کہا کہ اور میرے ساتھ یہ پرندے کا گوشت کھائے. کہا بھی ہاتھ نیچے رکھے ہی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے. ساری مخلوق میں سے یہ اللہ کی دین ہے. کس قدر احتیاط کرنے والے حدیث کے مسئلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نقل اتارنے والے آئے. پھر نبی رحمت نے ایسے نہیں کہا. مسند احمد 26,748 اتھینٹک حوالہ ہے. قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علی فقد سبنی. کہا اے میرے چاہنے والوں سن لو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہا میں نے نبی رحمت کے پاس تھی، میں نے سنا جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی. اور گالی دینے کا مقصد کیوں بولا؟ جب غلوف کریں، مشکل کو صاحب کہنا ہے گالی، غلوف کیا جائے، اس قدر غلوف کیا جائے اسلام میں حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کو اللہ سمجھنا، یہ سب سے بڑی گالی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ شرکیہ الفاظ بولتا ہے تو وہ حضرت علی کو نہیں، نبی رحمت کو اور اللہ کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے. دو ٹوک بات ہے. آئیں آقا کا یہ کہنا حضرت علی کے بارے میں 240 نمبر پر حدیث ہے. کیا آقا محبت سے کہتے ہیں، بڑی محبت سے، انہو لعہد النبی امی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. کہاں میرے علی سے صرف مومن محبت رکھ سکتا ہے، بغض جو رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا. انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے علی کیا ہے؟ پاک. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ فاطمہ کیا ہے؟ حسن حسین کیا ہے؟ ابو بکر کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ عثمان کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ بلال کیا ہے؟ معاویہ کیا ہے؟ علی سونائے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عمر نوکر حیدر دا. کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہن آئے
اس ਲਈ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਆਰੋ ਲਮੁਕਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਟਕ ਅਜਲਾ ਦਈਏ ਜੁੱਤੀ ਸੋਨੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ लगदा जे नाम अली दा। हम रोकते नहीं है कि इस सूट में तू अली की शान बयान कर, लेकिन हवाले से ऑथेंटिक तरीके से। हम कब कहते हैं वाइट सूट पहनना नबी रहमत बड़ा पसंद करते थे, ब्लैक कपड़ा भी सर पर बांधना बड़ा पसंद करते थे। मुझे किसी ने फ़ोन किया ना वसा एक बड़ी लड़ाई पई, एक आंदा सबज एक आंदा नीला, मैं लड़िया पिया, मैं ना स्याह रंग दा पांदे ने, अदरा हवाला दस दिया जे। मैंने उसी वक़्त उसको सऊदिया में लगा, पता नहीं किसके साथ लगा हुआ था, तो मैंने कहा सही मुस्लिम में 3310 से लेकर 312 में हवाला मौजूद है सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर सर पर जो उमामा बांधा हुआ था वो स्याह रंग का था, लेकिन दिल मेरे नबी का पुरनूर था। दिल क्या था? पुरनूर था। आए किड्डा सोना लगदा जे नाम अली दा, किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा, क्यों बनिया क्यों बंगिया नु मनना है गुलाम अली दा। खैबर दा किला जिसने कराया, हसन हुसैन दा बाबा कहलाया। खैबर दा किला जिसने कराया, हसन हुसैन दा बाबा कहलाया। चरसी की जाने गुलाम, चरसी की जाने मुकाम अली दा, पंगी की जाने मुकाम अली दा, शराबी की जाने मुकाम अली दा, राफजी की जाने मुकाम अली दा, जवाद नकवी की जाने मुकाम अली दा, मोमन ही जाने मुकाम अली दा। प्रेशर करना तो मुझे भी आता है, पर मैं कहता हूँ मिंबर एक ऐसा मुकद्दस मुकाम है, यहाँ फजूलियात वाली बातें करनी नहीं चाहिए। रूहानी बैटरी चार्ज हो रही मेरी और आपकी, फजूलियात की बातें करेंगे रूहानी बैटरी चार्ज नहीं होगी, फजूल बातें दिल में आएंगी, हर चीज़ सीने से आर पार हो जाएगी, फिर वहाँ फिर हाँ सब स्टिक्का ही चलणगियाँ, बाखूबी समझते हैं। हजरात आए, ये एक बड़ा मसला है हज़रत अली के बारे में रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी मोहब्बत से कहें रज़ी अल्लाह ताला। जामे तिरमिज़ी में 3713 3700 हवाला लिखने वाले भी बड़े यहाँ बैठे हुए हैं। 3713 जामे तिरमिज़ी में अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्युन मौलाहु। अब इस हदीस का मतलब समझे, मफ़हूम समझे, एवं जगह तर्जमा समझे, माना समझे, एवं जमा तफरीक करी जाने ने। हज़रत अली को क्या फ़र्क पड़ सकता है? ओए हम तो इससे भी ज़्यादा बात सीने में आ गई। तारीख़ अरब किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है,
منافقین ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مانگنے والا حضرت علی کے پاس آ گیا، اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو مانگنے والا آ گیا، کسی نے جان بوجھ کے منافق نے کہا جاؤ علی کے پاس، علی بڑھا دیتے ہیں، علی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے جب سنا اپنی مٹھی بند کر لی۔ سبحان اللہ۔ کیا مٹھی بند کی؟ اس طرح مٹھی بند کر لی اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ مانگنے والا قریب پہنچا، کہا یہ، انہوں نے کہا، حضرت علی نے اشارے سے کہا بیٹھ جا 2 منٹ۔ تو حضرت علی نے بڑی محبت سے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھا، اللہ نے اس مٹھی کو خزانے سے بھر دیا۔ کہا جا لے جا۔ جب اللہ کے ساتھ صحیح لو لگا لیں پھر سسٹم بیٹھتے، پھر بندوں کے دل بیٹھتے نہیں۔ آئیں جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے یہ مسئلہ، 121 نمبر پر کہا جاتا ہے کہ لفظ مولا کا معنی مطلب قرآن و حدیث میں مندرجہ ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آزاد کرنے والے کو بھی مولا بولا جاتا ہے، مدد کرنے والے کو کیا بولا جاتا ہے؟ مولا۔ پیروی کرنے والے کو مولا، پڑوسی کو مولا، دوست کو مولا، چچا کا بیٹا مولا، فوجی افسر مولا، داماد کو مولا، غلام کو مولا، آزاد کیا گیا مولا۔ لیکن اس حدیث میں جو لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر پورا اترتا ہے وہ صرف محبت اور دوستی کا ہے۔ اسباب کے بغیر مدد کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ تو حدیث کا یہ ترجمہ بنا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ آئیں غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح البخاری 4416 نمبر پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں حضرت علی کی ڈیوٹی لگا گئے۔ کہا آپ نے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے جنگ میں جانا نہیں، بلکہ آپ کو کیا اعزاز بخشا پھر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک واستخلف علیا فقال تخلفنی في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي۔ کہا علی آج پریشان نہیں ہونا کہ آپ میرے ساتھ نہیں جا رہے، لیکن آپ میری محبت دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی ہے۔ کہا عورتوں اور بچوں کا دھیان رکھنا ہے۔ حضرت علی بڑی محبت سے کہا فدا و ابا و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول ٹھیک ہے۔ کہا اے علی آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے کیا ہیں؟ ہارون، پر میرے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ حضرات بڑی توجہ سے، ایک دن نجران کے عیسائی آئے، نجران کے عیسائی آئے، وفد آیا۔ اب وہ لڑائی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو مناظرہ کیا تھا؟ مناظرہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ واقعہ ہے۔ مناظرہ یہ تھا کہ عیسائی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک بیٹا کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بات کیا ہے؟
جھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے دلیل سے ان کو آگاہ کیا، سب سے بڑی دلیل یہ دلیل تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، 104 کتب کے اندر ہے۔ اب ٹائم تھوڑا نہیں تو کتابیں گنانی شروع کر دوں۔ 104 کتب، صحیح الجامع الصغیر 36-14 نمبر پر یہ حوالہ ہے۔ کہا کہ یہ حوالہ 2 ٹوک کیا ہے اللہ کے بارے میں آپ نے سامنے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 112، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پر وہ عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہوا کیا؟ کہا کہ اے میرے پیارے محبوب ان کو اعلان کر دے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، سورۃ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 61 میں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا ان سب کو اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کو میدان میں لے آؤ، میں بھی سب سے زیادہ جو قریب ہیں اے نبی تو بھی لے آ۔ نبی رحمت نے میدان میں لے آئے۔ اب عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ کام جھوٹا نکلا کام مبالغہ ہو جائے گا، اللہ پہ قسم باندھ دیتے ہیں اللہ ان دونوں میں سے جو سچا ہے اس کو چھوڑ دے، جو سچا نہیں اس کو پکڑ لے۔ انہوں نے کہا ہم تو پھر جھوٹے نکلیں گے۔ آپ نے اس میدان میں کس کو لے کر آئے؟ قال علی وفاطمۃ وحسین وحسن، کہا حسن حسین فاطمہ اس میدان میں پہنچ کے، اور آپ نے محبت سے کہا اللہم اولائی اہلی، اے اللہ میرا گھرانہ یہ ہے، یہ میرے اہل، یہ میرے اہل ہیں، اے اللہ میرے گھر والے یہ ہیں۔ حضرات اللہ نے فتح دی، انہوں نے مبالغے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آج سے جزیہ دیں گے، آج سے ہم جزیہ دیں گے۔ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا ایک بات مشہور ہے، چھوٹے ہوتے میں بھی سنتا تھا، کوئی سواری جی ان کو آئی، وہ اٹھا کے لے گئی، گھوڑا اٹھا کے لے گیا، ہلے اونٹ اٹھا کے لے گیا، وہ مجھے رات تک تو نہیں ملا، پورے ہفتے میں بھی نہیں ملا، اگر کسی کو مل جائے حوالہ تو ہم حاضر ہیں۔ آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا علم بڑی توجہ سے صحیح مسلم میں 6272 نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خارجی مصری 19 رمضان کی کون سی رمضان 40 ہجری 19 رمضان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بلکہ پڑھانے کے لیے کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے پہنچے۔ فجر کی نماز جب کھڑی کی سجدے میں گئے، عبد الرحمن بن ملجم اصل میں 3 لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، یہ 3 ظالم نکلے۔ ایک کا ٹارگٹ عمر بن عاص تھا، ایک ٹارگٹ حضرت معاویہ تھے اور ایک ٹارگٹ حضرت علی تھے۔
ایک ہی وقت میں اب دونوں کو اللہ نے محفوظ کر لیا، بچ گئے، لیکن یہ ظالم رات تک مسجد میں سویا رہا۔ جب آ کے حضرت علی نے اس کو اٹھایا، وہ کون سا اس کے اندر کوئی محبت تھی، کوئی چاہت تھی، کوئی اسلام سے بڑا ہوا تھا ظالم۔ کہا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اٹھایا، فجر کی نماز پڑھانی شروع کی۔ جب فجر کی نماز پڑھانی شروع کی، اس ظالم نے سجدے میں گئے ہوئے تلوار جس کو زہر لگایا ہوا تھا، اس تلوار سے سر پر وار کیا اور شہادت۔ انا للہ و انا الیہ۔ سجدے میں امی عائشہ نے بھی کہا تھا کہ میرا علی سجدہ کرنے والا، بڑے روزے رکھنے والا تھا۔ اللہ نے سجدے میں وہی مقام، سجدے میں، اور جمعے کا دن تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، جمعہ مبارک کا دن تھا۔ آئے، پھر ہوا کیا؟ کہا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 20 رمضان کو دنیا سے چل بسے، رحلت فرما گئے۔ زہر اس قدر دماغ کو لگا اور چوٹ اس قدر، شہادت ہو گئی۔ کہا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ہی عزا مقام ہے۔ کیا مقام ہے؟ عزا نامی مقام کوفہ کے اندر ایک قبرستان، جس میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور خلافت 4 سال 9 مہینے تک رہی۔ حضرات بڑی توجہ سے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جنت جو ہے ہمیشہ سب سے زیادہ کس کو یاد کرنے والی ہے؟ سب سے زیادہ جنت کو خواہش ہے۔ اچھا، حضرت علی کہتے ہوتے تھے کہ مجھے جنت کا شوق نہیں، حضرت علی کا قول تھا ان کا۔ کہا مجھے جنت کا شوق نہیں۔ کہا لیا آپ کو کیوں نہیں جنت کا شوق؟ کہا مجھے اللہ کے گھر رہنا، زمین پر جو اللہ کے گھر ہیں ان میں رہنا زیادہ شوق ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں، جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، اللہ کے گھر میں میرا رب خوش ہوگا۔ حضرات بڑی توجہ سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح الجامعہ کے اندر 2801 نمبر پر ان الجنت لتشقو الى 3 علی وعمار وسلمان ونعم الجزاء، 3 لوگوں کو جنت یاد کرتی ہے کہ جلدی سے یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو سبحان اللہ، اور تیسرے عمار، اور چوتھے سلمان، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات بڑی توجہ سے آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ کہا دنیا اور آخرت میں جس نے مجھ دوست دیکھنا ہے محمد کا، وہ علی کو دیکھ لے۔ حضرات آئے، ٹائم تھوڑا ہے۔ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر کو کون نہیں جانتا؟ پتہ یہ مکے سے کتنی دوری پر ہے؟ 176 کلومیٹر۔ رات کو میں نے اس کا مشاہدہ کیا، چیک کیا بھی یہ کتنی دوری پر ہے۔ 176 کلومیٹر پر۔ پہاڑوں کا سفر زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح المدینہ پاک سے 176 کلومیٹر پر۔ صحیح البخاری میں 3701، صحیح البخاری میں 3702، صحیح مسلم میں 4678۔ جو مرضی ہو، یہاں سینے سے انشاءاللہ حوالے نکلتے رہنے ہیں جب تک جسم میں جان ہے۔ آئیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنگ خیبر کا ٹائم تھا، سارے خیبر کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آج میں اسے
اس جنگ کا آغاز اس شخص سے کروں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور عرش والا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ کہتے ہمیں نیند ہی نہیں پڑی کہ یار کون خوش نصیب ہوگا، یہ کون شخص خوش نصیب ہوگا۔ کہا اس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کانا علی، علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول ان کی تو آنکھیں سجی ہوئی ہیں، آنکھیں سجی ہوئی ہیں، آنکھیں تو کھل ہی نہیں رہی۔ کہا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ دماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا گیا، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، خیبر کا میدان سجا ہوا ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابیات بھی موجود ہیں، اور کافر بھی موجود ہیں، مشرکین مکہ بھی موجود ہیں، مدینے میں جو منافق ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جب دیکھتے کیا ہیں، اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس لاؤ۔ جب پاس لائے آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں، آپ نے ایسے لب مبارک ایسے چہرے پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا اور دعا کی، ساتھ دعا کی، ایسے لب مبارک لگا کر دعا کی۔ اللہ کو یہ دعا کرنا بڑا پسند ہے۔ جب دعا کی ابھی ہاتھ نیچے نہیں رکھے تھے، کہا اللہ نے مجھے تیز روشنی والی آنکھیں عطا کر دیں۔ ایسے لگا جیسے علی کو کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ کہا اے علی یہ جھنڈا پکڑ لے اور اتر جا خیبر کے میدان میں۔ جب خیبر میں پہنچ گئے، خیبر کے میدان میں اترے، آگے مرحب، مرحب کیا کہتا ہے؟ وہ اشعار تو پنجابی میں بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، میں اردو میں ہی سمجھتا ہوں۔ کہا کہ وہ ایسے میدان میں اتر گئے۔ جب میدان میں اترے تو وہ آگے سے سواری پر بیٹھا، مرحب کیا کہتا ہے؟ ادھر حضرت علی دیکھ کر حضرت علی کو مسکراتا ہے، درمیانے سے قد تھا، مسکراتا ہے اس نے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ آگے سے اس تلوار کو گھماتا ہوا مرحب کہتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحرب اقبلت تلہب۔ کہا اے علی مجھے خیبر کی زمین جانتی ہے کہ میں بڑا جنگجو ہوں، اور خیبر کی زمین جانتی ہے 1000 لشکر کا اکیلا مقابلہ کرنے والا زور آور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نے وار کیا، حضرت علی پہ وار چلا، چل بھی نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جھنڈا کس نے پکڑایا تھا؟ رحمت للعالمین نے۔ کہا کہ پھر آگے سے حضرت علی نے تلوار گھمائی، تلوار گھماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات الکری المنظرا اوفیہم بالساع قیل السندرا۔ کہا اے مرحب، اگر تمہیں خیبر کی زمین جانتی ہے کہ تم مرحب ہے، پر یہ بات ذہن میں رکھ لے، جب علی بھی دنیا پر پیدا ہوا تھا اس کی ماں نے ببر شیر نام رکھا تھا۔ جو ببر شیر راستوں میں کھڑا ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں پڑتی، ایک دم ہر چیز لرزداری ہو جاتا ہے۔ اس قدر پھر حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے، ایسے وار کیا، مرحب کے 2 حصے کر کے پیچھے پھینک دیا۔ خیبر والوں نے دیکھا جب مرحب نہیں مقابلہ کر سکا تو پھر محمد کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہو سکتا نہیں۔ میرے آقا، اور کم از کم ہے سوٹ پا کے کم از کم تو شان تے سمجھ کہ شان کیویں بیان کری دیے۔ اگر کچھ پڑھنا کری جانے، پتہ نہیں کی بول دینے بیچارے۔ جواد نقوی
اگر شان سمجھنی ہے تو مولوی عمیر سے سمجھ لے یہ اشعار کم از کم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنی تجھے حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ. حضرت علی کی شان سمجھنی ہے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ. صبح شام رات دن میں تو اسی انتظار میں رہتا ہوں کوئی مجھے سوال کرے میں اس کو حوالہ دوں اللہ کی توفیق سے. یہ دیکھ ہمارے دلوں میں حضرت علی کی محبت کیا ہے. علی پاک ہے, کہو علی. فاطمہ پاک ہے, حسن حسین پاک ہیں, ابو بکر عمر حضرت عثمان حضرت بلال 1,44,000 صحابہ, امیر معاویہ, ابو سفیان. بڑی محبت سے جواد نقی محبت سے سن, شاید زندگی میں یہ اشعار تم نے نہ سنے ہوں. میرے آقا دا ویر علی لوگو ساڈا پیر علی. میرے آقا دا ویر علی لوگو ساڈا پیر علی. پیر میرا قرآن دا کاری, پیر میرا خدا دا شیر مشہور جگ تے. پیر میرا خدا دا شیر جس نے کیتا مرحب نظیر مشہور جگ تے. شمشیر علی لوگو ساڈا پیر علی. حسن دے بابا دا دل دا راجے, فاطمہ دے او سر دا تاجے. مشہور جگ تے مشہور جگ تے وفا دا اخیر علی لوگو ساڈا پیر علی. آئے محبت سے. صدیق عمر عثمان دے بعد علی وی چوتھی خلافت جس نو ملی. صدیق عمر دا ویر علی, صدیق عمر دا ویر علی لوگو ساڈا پیر علی. صدیق عمر دا وزیر علی لوگو ساڈا پیر علی. پیر میرا قرآن دا کاری, پیر میرا قرآن دا کاری. سیرت بھی پیاری صورت بھی پیاری, قرآن بھی لگدا تفسیر علی لوگو ساڈا پیر علی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.